دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امیر خسرو مردوں سے زیادہ عورتوں میں کیوں مقبول تھے۔ انہوں نے عورتوں کے بارے میں کیا اشعار لکھے۔ خسرو ہندوستان کی لڑکیوں کے کیوں دیوانے تھے۔ جب لڑکیوں نے خسرو سے شعر سنانے کی درخواست کی، جب خسرو نے بسنت منا کر نظام الدین اولیاء کو خوش کیا، چشتیہ سلسلے میں بسنت کے تہوار کی ابتدا کیسے ہوئی۔ آخر میں ہم آپ کو امیر خسرو کی ابتدائی زندگی، تعلیم و تربیت اور ان کی مشہور تصانیف کے بارے میں بتائیں گے۔ ان کے مشہور راگوں کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری او کلاک چینل۔ بہت کٹھن ہے ڈگر پنکٹ کی، زحال مس کی مکن تغافل، کاہے کو بیائے بدیس کہ رانی بیٹی راج کرے۔ یہ چند معروف گیت ہیں جو کبھی نہ کبھی آپ کی سماعت سے ضرور ٹکرائے ہوں گے۔ یا پھر من تو شدم تو من شدی، موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ لے، سب سکھیوں میں چادر میری میلی، تو پیا سے نینن لڑائی آئی رے۔ جیسے کلام جو گزشتہ 700 برسوں سے دنیا بھر میں کسی نہ کسی شکل میں گونج رہے ہیں اور داد تحسین حاصل کر رہے ہیں۔ مذکورہ تمام کلام امیر خسرو کے ہیں، جنہیں فارسی کے معروف شاعر حافظ شیرازی نے طوطی ہند کے لقب سے یاد کیا ہے۔ خسرو کے کلام میں فارسی کی سحر آفرینی اور دیسی زبان کی شیرینی وہ امتزاج پیدا کرتی ہے کہ لوگ سر دننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ شاید اسی لیے غالب جیسے عظیم شاعر نے اپنے شعروں کے حسن کو خسرو کے پاؤں کی دھول قرار دیتے ہوئے لکھا: غالب میرے کلام میں کیوں کر مزہ نہ ہو، پیتا ہوں دو کے خسرو شیریں سخن کے پاؤں۔ دنیا کے باکمال افراد کی اگر ایک فہرست کی جائے تو اس میں بکرات، سقراط، ارسطو سے لے کر شیکسپیئر، گوئٹے، رومی، خیام اور غالب جیسے نابغہ روزگار نظر آتے ہیں، لیکن ان میں ایک شخص ایسا باکمال ہے جس کا زور نہ صرف شعر و ادب میں نظر آتا ہے بلکہ تاریخ و تذکرہ نویسی اور نثر نگاری کے ساتھ ساتھ موسیقی میں بھی ان کی منہ شگافیاں جا بجا جلوہ نما نظر آتی ہیں۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ 7 سلاطین دہلی کا دور دیکھنے والے طوطی ہند، مالک الشعراء امیر خسرو دہلوی ہیں۔ وہ بیک وقت ہمہ جیت شخصیت کے حامل رہے ہیں۔ اگر ایک طرف ان کے ہاں اردو اور ہندی دو زبانوں کے ابتدائی آثار پائے جاتے ہیں، وہیں وہ ایک تہوار کے بھی طرح ہیں۔ دنیا انہیں شاعر اور صوفی کے روپ میں جانتی ہے، لیکن جب آپ گوگل پر انہیں تلاش کریں گے تو وکی پیڈیا میں انہیں سنگر یعنی گلوکار کے روپ میں پائیں گے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ قوالی جیسی معروف صنف کے وہی تو موجد ٹھہرے، اور پھر گائکی کے کئی راگ کی طرح داری بھی، جن میں خیال، سازگری، باخرس، اشاک وغیرہ شامل ہیں۔ یہی نہیں، ان کے ساتھ دنیا کے 2 مشہور ساز کے موجد ہونے کا سہرا بھی جاتا ہے۔ ان میں طبلہ اور ستار شامل ہیں۔ اردو کے مشہور تاریخ دان شبلی نعمانی کے مطابق خسرو پہلے اور آخری موسیقار ہیں جن کو نائک کا خطاب دیا گیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ خسرو مغل بادشاہ اکبر کے دربار سے منسلک درباری تان سین سے بھی بڑے موسیقار تھے۔ ہندوستان موسیقی کا گڑھ رہا ہے، جہاں ایک راگ کی ایجاد سے کوئی بھی شخص امر ہو سکتا ہے، وہاں امیر خسرو نے بہت سارے راگ ایجاد کیے۔ انہوں نے سما کی محفل کا روپ بدل دیا۔ ہندوستان کے جغرافیہ اور ثقافت کو پیش کرنے والے وہ پہلے شخص ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو دی آئیڈیا آف انڈیا ان ہی کی دین ہے، جسے ان کی تصنیف نو صفر میں پیش کیا گیا ہے۔ آپ تاریخ پر نظر ڈالیں تو آپ کو کوئی دوسرا ایسا شخص نظر نہیں آئے گا جس کے شعر و ادب سے ایسی 2 زبانوں اردو اور ہندی کے سوتے پھوٹتے ہوں، جن کے بولنے والوں کی تعداد دنیا میں کسی بھی زبان سے کم نہیں کہی جا سکتی۔ اپنی شعر گوئی کے بارے میں خود امیر خسرو اپنی تصنیف تحفۃ الصغر کے دیباچے میں لکھتے ہیں: اس کم سنی میں بھی جب کہ میرے دودھ کے دان ٹوٹ رہے تھے، اشعار میرے منہ سے موتیوں کی مانند جڑتے تھے۔ سرسوتی اور لکشمی دونوں مہربان۔ ہندوستان میں یہ کہاوت عام ہے کہ علم حاصل کرنے والوں کے پاس دولت نہیں ہوتی، یعنی علم و فضل کی دیوی سرسوتی اور دھن دولت کی دیوی لکشمی میں خدا واسطے کا بیر ہے۔ لیکن امیر خسرو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان پر لکشمی اور سرسوتی دونوں یکساں طور پر مہربان تھی۔ چنانچہ امیر خسرو پر سب سے معتبر تحقیقی کتاب کے مصنف وحید مرزا لکھتے ہیں کہ خسرو نے 7 بادشاہوں کو تخت نشین ہوتے دیکھا۔ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو اس وقت غیاث الدین بلبن دہلی کے تخت پر متمکن تھے، اور ان کے بھتیجے کشلو خان عرف ملک چھجو خان امرائے دربار میں شامل تھے۔ وہ اپنی سخاوت کے لیے اتنے مشہور تھے کہ اپنے وقت کے خاتم تائی کہلاتے تھے۔
جب ملک چھجو خان تک خسرو کے کمالات کی خبریں پہنچی اور انہوں نے خسرو کے کلام کو سنا تو اپنے مصاحب درباریوں میں شامل کر لیا۔ اتفاق سے ایک دن بلبن کا بیٹا اور سمانہ کا حاکم بگرا خان ان کی محفل میں موجود تھا۔ بگرا خان نے جب خسرو کا کلام سنا تو اتنا متاثر اور خوش ہوا کہ ایک کشتی بر رقم خسرو کو انعام میں نظر کر دی۔ یہ بات کشلو خان کو ناگوار گزری اور وہ خسرو سے ناراض رہنے لگا تو خسرو بگرا خان کے پاس چلے گئے۔ خسرو کے نام میں امیر کا شامل ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ تاعمر ریاست سے منسلک رہے اور نہ صرف درباریوں میں صاحب علم کی حیثیت سے شامل رہے بلکہ فن سپاہ گری میں بھی انہیں کمال حاصل تھا اور انہوں نے کئی بادشاہ وقت کے ساتھ جنگوں میں بھی شرکت کی، یہاں تک کہ انہیں دربار سے ہر موقع اور مناسبت سے انعام و اکرام سے نوازا جاتا رہا۔ چنانچہ اس کی بابت خسرو خود بھی بیان کرتے ہیں کہ کس طرح وہ بگرا خان کے بعد ان کے بڑے بھائی اور بلبن کے بڑے بیٹے شہزادہ محمد خان کے مصاحب بنے۔ چونکہ میری قسمت کو ان سے وابستہ ہونا تھا اس لیے انہوں نے از روئے لطف میرے سہن کے بارے میں دریافت کیا۔ میں چند تازہ کہے ہوئے اشعار ان کے پاس لے گیا۔ شہزادے نے ان کی بڑی ستائش کی اور مجھے ایک خلت اور کلہ عطا کیا۔ خسرو خواص سے زیادہ عوام کے شاعر۔ اگر ایک جانب حافظ اور شیرازی جیسے بڑے معاصر شاعروں نے خسرو کی شعر گوئی کا لوہا مانا تو دوسری جانب وہ عوام میں بے حد مقبول تھے۔ چنانچہ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے مرزا وحید اپنی تحقیقی کتاب میں اس بابت لکھتے ہیں، میرے خیال میں جو چیز امیر خسرو کے نام کو سب سے زیادہ عام بنانے کا باعث ہوئی وہ ان کی ظرافت طبع، ان کی حاضر جوابی اور ان کی قوت مطابقت تھی۔ وہ جدھر کا بھی رخ کرتے لوگ ان کی آؤ بھگت کرتے تھے، اس لیے وہ سوسائٹی کے جس طبقے میں بھی چلے جاتے اپنے آپ کو اسی طبقے کے افراد کی ذہنیت کے مطابق بنا سکتے تھے۔ اگر بادشاہوں کے دربار میں شعر و شاعری کی بحثوں میں حصہ لیتے تو اپنے پیر نظام الدین اولیاء کے یہاں فقر اور تصوف، فلسفے اور حکمت کے دقائق کی مشگافی کرتے۔ اگر مولویوں اور پنڈتوں سے مذہب اور دھرم کے مسائل پر مناظرہ کر سکتے تھے تو سیدھے سادے شہریوں اور اجڑ دیہاتیوں کو خوش کرنے کے لیے پہیلیاں، مکرنیاں، چھہند اور دوئے بھی برجستہ کہہ سکتے تھے۔ خواتین میں مقبول امیر خسرو کی مکرنیاں یا کہہ مکرنیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خواتین میں بھی بے حد مقبول تھے۔ کہہ مکرنیاں شاعری کی ایک ایسی صنف ہے جس میں بات کہہ کر مکر جایا جائے، اور خسرو کی کہہ مکرنیاں اس معاملے میں بہت مشہور ہیں جس میں خواتین کی باتوں کو پیش کیا گیا ہے۔ اس سے خواتین کے چہل کا ذکر مولانا محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب آب حیات میں نقل کیا ہے کہ ایک بار خسرو کو راہ چلتے پیاس لگ جاتی ہے اور وہ پانی کے لیے کنویں پر جاتے ہیں جہاں 4 سہیلیاں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک انہیں پہچانتی تھی۔ اس نے اوروں سے کہا، دیکھو یہی ہے خسرو۔ تو ایک نے پوچھا کہ کیا تم ہی خسرو ہو جس کے گیت سب گاتے ہیں، پہیلیاں، کہہ مکرنیاں اور انمل سنتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ یہ سنتے ہی ان میں سے ایک نے کہا، مجھے کھیر کی بات کہہ دو۔ دوسری بولی، مجھے چرہے کی۔ تیسری نے کہا، مجھے کتے کی۔ اور چوتھی بولی، مجھے ڈول کی بات کہو۔ امیر خسرو نے کہا، پہلے پانی تو پلا دو، ہمارے پیاس کے دم نکلا جا رہا ہے۔ وہ بولی، جب تک میری فرمائش پوری نہیں ہوگی پانی نہیں پلائیں گے۔ انہوں نے جٹ کہا، کھیر پکائی جتن سے، چرخہ دیا جلا، آیا کتا کھا گیا، تو بیٹھی ڈول بجا، لا پانی لا۔ خسرو کی نظر میں ہندوستان ساری دنیا پر کئی اعتبار سے فضیلت رکھتا ہے۔ ان کے ہاں جا بجا ہندوستان کی تعریف و توصیف نظر آتی ہے، اور اس طرح ان کے ہاں ہندوستان کا تصور ایک جنت ارضی کے تصور سے ملتا ہے۔ سید صباح الدین عبد الرحمن نے ہندوستان امیر خسرو کی نظر میں جیسی اپنی تصنیف میں خسرو کی تصنیف کے حوالے سے اس کا مفصل ذکر کیا ہے۔ وہ اپنی مثنوی نو صفحر میں ہندوستان کے جنت ارضی ہونے کے اسباب یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم یہاں جنت سے آئے، یہاں طاؤس جیسا جنت کا پرندہ ہے، یہاں سام بھی باغ فلک سے آیا۔ حضرت آدم ہند سے باہر نکلے تو فردوس کی نعمتوں سے محروم ہونے لگے۔ یہاں خوشی اور عیش کے سامان کے ساتھ عطریات اور خوشبویات ہیں۔ روم میں 2-3 مہینے پھول کھلتے ہیں، لیکن ہندوستان کی سرزمین خوشبو اور پھولوں سے ہمیشہ گلزار رہتی ہے۔ ہندوستان اپنی نعمتوں کی وجہ سے خلد بری ہے۔ چنانچہ جب دہلی میں شاہ جہاں نے لال قلعہ تعمیر کرایا تو نہر بہشت کے دروازے پر انہوں نے خسرو کا شعر کندہ کرایا، اگر فردوس بروئے زمیں است، ہمی استو ہمی استو ہمی است۔ ہندوستان کی حسینائیں دنیا بھر کی حسیناؤں سے حسین۔ ہندوستان کے موسم
پھل پھول کے علاوہ انہوں نے یہاں کے ہنرمندوں کی تعریف بھی کی ہے اور خواتین کے حسین ہونے کا ذکر بھی کیا ہے۔ حسن ہند میں وہ لکھتے ہیں، ہندوستان کی حسین عورتیں مصر، روم، قندار، سمرقند اور تمام حسینان عالم پر اپنے حسن صفات میں فائق ہیں۔ وہ دوسرے خطے کی حسیناؤں سے مقابلہ کرتے ہوئے یہ نکات پیش کرتے ہیں کہ یغما اور خلق کا حسن بھی ہندوستان کے حسن کے برابر نہیں، کیونکہ اول ذکر یغما کے حسین تیز چشم اور ترش رخ ہوتے ہیں۔ خراسان کے حسین سرخ و سفید ضرور ہوتے ہیں، لیکن جیسے ان کے پھول ہیں ویسے حسین بھی، یعنی رنگ ہے لیکن بو نہیں۔ روس اور روم کے حسینوں میں عجز و انکسار نہیں پایا جاتا، وہ برف کی طرح سرد اور سفید ہوتے ہیں۔ تاتاری حسینوں کے لبوں پر ہنسی دکھائی نہیں دیتی، ختن کے حسن پر نمک نہیں ہوتا، سمرقند اور بخارا کی خوبصورتی میں شیرینی نہیں ہوتی۔ مصر اور روم کے سیمی بدن ہندوستان کے حسینوں کی طرح چالاک اور چست نہیں ہوتے۔ ایک دلچسپ واقعہ، ایک بار خسرو اپنے موسیقی کے شاگردوں کے ساتھ بازار سے گزر رہے تھے کہ دنیا کے روئی دننے کی آواز سنائی دی۔ اس میں سے ایک نے کہا کہ دنیا جس تال پر روئی دنتا ہے اسے آپ لفظوں میں کیسے بیان کریں گے؟ تو امیر خسرو نے یہ تال بتائی: در پہ جانا در پائے جانے جا ہم رفت، جا ہم رفت جا ہم رفت، رفت رفت جا ہم رفت، این ہم رفت و آ ہم رفت، آن ہم رفت آن ہم رفت، این ہم آن ہم رفت، رفتن 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 دزا رفتن درفتن دا۔ بہرحال خسرو کے تمام قارئین کا خیال ہے کہ ان کے کمال کو اب تک سامنے نہیں لایا جا سکا، ان پر ان کے شایان شان کام نہ ہو سکا، ان کی ہندوی شاعری کے ظاہر کامیاب ہو چکے ہیں۔ 20ویں صدی کے اوائل میں خسرو پر سب سے زیادہ کام علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہوا۔ اس کے بعد سن 1970 کی دہائی میں پوری دنیا میں خسرو کا جشن منایا گیا، جس میں سب سے زیادہ پاکستان کا تعاون رہا۔ امیر خسرو کے 700 سالہ جشن کے حوالے سے جو تقریبات ہوئیں، اس کی مناسبت سے ریکارڈز بھی جاری کیے گئے۔ ان میں سے ایک ریکارڈ پر اردو اور انگریزی میں معروف نقاد اور محقق انصاری نے خسرو کا مختصر تعارف پیش کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ خسرو نے فارسی، ترکی اور ہندوستانی میں تقریباً 5 لاکھ اشعار کہے، جن میں سے صرف 1/3 ہم تک پہنچے۔ وہ لکھتے ہیں کہ باپ ترک تھے، ماں ہندوستانی۔ امیر خسرو پلے بڑے ننیال میں، خود کو ترک ہندوستانی کہتے تھے اور کئی ہندوستانی زبانیں جاننے اور سنسکرت سیکھنے کے دعوے دار تھے۔ وہ اپنے وقت کے زبردست عالم، گائک، شاعر، ادیب اور امیر شمار ہوتے تھے۔ تب سے آج تک ہندوستان میں نہ اتنا بڑا فارسی شاعر پیدا ہوا، نہ شاعروں میں اتنا بڑا ماہر موسیقی۔ ان کی شاعری میں بھی ہند ایرانی موسیقی کی دنیں یکجا ہو گئی ہیں۔ مسلمانوں میں بسنت تہوار کے بانی۔ امیر خسرو کے ہاں بسنت کی مناسبت سے بہت سے اشعار ملتے ہیں اور صوفیہ چشتیہ کے ہاں بسنت کا تہوار بھی منایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے پہلے مسلمانوں میں بسنت کا رواج نہیں تھا، لیکن اس کی بنیاد کچھ اس طرح پڑی کہ خسرو کے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء اپنے بانجے تقی الدین نوح کی موت پر انتہائی غمزدہ اور گمسم رہنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 6 ماہ کا عرصہ اسی کیفیت میں گزرنے لگا اور ان کے مریدین بھی غمزدہ رہنے لگے۔ امیر خسرو کو ان کی فکر لاحق رہنے لگی اور وہ ان کی طبیعت بحال کرنے کی فکر میں رہنے لگے کہ ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ تالاب کی سیر کو نکلے۔ کسی وجہ سے امیر خسرو پیچھے رہ گئے۔ وہ بسنت پنچمی کا دن تھا۔ راستے میں ان کی نظر ایک بیڑ پر پڑی۔ بستی حضرت نظام الدین اولیاء اور چراغ دہلوی کے درمیان کالکا جی مندر کے کالکا جی مندر کے گرد بسنت کا میلہ لگا ہوا تھا اور لوگوں نے زرد لباس پہن رکھے تھے اور موج مستی کے عالم میں گانا بجا رہے تھے۔ واضح رہے کہ بسنت کے دن وہ دیوی کی رضا جوئی کے لیے ہر چیز کو پیلے یا زرد رنگ میں رنگ دیتے تھے، پیلے کپڑے، پیلے پکوان، پیلے پھول، یہاں تک کہ وہ اپنے گاگر بھی سرسوں کے پھولوں کے ہار اور گجرے سے سجاتے اور اسے دیوی پر نظر کرتے۔ امیر خسرو کو اپنے پیر و مرشد کو اسی طرح خوش کرنے کا خیال دل میں آیا۔ انہوں نے اپنی پگڑی میں سرسوں اور گیندے کے پھول لٹکائے اور چند اشعار موضوع کر کے خاص انداز میں گاتے ہوئے تالاب کی جانب روانہ ہو گئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء اس وقت اپنے بانجے کے مزار پر تھے۔ انہوں نے امیر خسرو کو عجیب رنگ ڈنگ میں کیا دیکھا کہ ان کی جانب سارے رنج و غم بلا کر متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے یہ شعر پڑھے: اشک ریزہ آمدہ است بہار، بہار کے بادل چھائے ہوئے ہیں،
تو بھی آنسو بہا، ساقیہ گل بریز بادہ بہار، اے ساقی پھول بکھیر اور شراب لیا۔ دوسرے مصرے کا سننا تھا کہ نظام الدین اولیا یکسر بدل گئے اور اسی رنگ میں رنگے گئے۔ اس کے بعد یہ تہوار بطور خاص سلسلہ چشتیہ میں نظر آنے لگا اور آج بھی حضرت نظام الدین اولیا کے مزار پر منایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت سے بسنت کا میلہ مسلمانوں نے بھی منانا شروع کر دیا۔ دہلی میں چاند رات کو ایک پہاڑی پر اللہ میاں کی بسنت چڑھائی جاتی، پہلی تاریخ کو قدم رسول پر، اس کے بعد خواجہ صاحب چراغ دلوی کے مزار پر، پھر حضرت نظام الدین اولیا کے ہاں قوال بسنت کے گیت گاتے اور سب سے آخر میں مولانا تقی الدین نوح کے مزار پر بسنت چڑھائی جاتی۔ امیر خسرو کا حضرت نظام الدین اولیا سے اتنا والہانہ لگاؤ تھا کہ ان کے انتقال کے بعد رنجیدہ رہنے لگے اور چند ہی ماہ میں انہوں نے بھی دنیا سے کوچ کیا۔ حضرت نظام الدین اولیا کے انتقال پر انہوں نے جو دوہا کہا وہ آج تقریباً 700 سال بعد بھی لوگوں کے ذہن میں موجود ہے۔ گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو گار اپنے، رین بائی چہو دیس۔ امیر خسرو کون تھے؟ خسرو کا اصل نام ابو الحسن اور یمین الدین محمود لقب تھا، مگر انہیں شہرت تخلص سے ملی۔ امیر ان کا موروثی خطاب تھا اور پیدائش 1253 کی ہے۔ خسرو خود ترک ہندوستانی کہلانا پسند کرتے تھے، جبکہ ان کے مرشد نظام الدین اولیا نے انہیں طوطی ہند کا خطاب دیا تھا۔ ان کے والد امیر سیف الدین لاچین قوم کے ایک ترک سردار تھے۔ منگولوں کے حملے کے وقت ہندوستان آئے اور شمالی ہند کے پٹیالی قصبے آگرہ میں جا بسے۔ ان کی والدہ ایک نو مسلم راجپوت گھرانے سے تھی۔ وہ 8 سال کے تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ کچھ عرصے بعد ان کا خاندان دہلی منتقل ہو گیا۔ وہ بر صغیر میں مسلم ہند حکومت کے ابتدائی ادوار کے عینی شاہد بھی ہیں۔ انہوں نے دہلی سلطنت کے خاندان غلامان، خلجی اور تغلق کے 8 بادشاہوں کا نہ صرف زمانہ دیکھا بلکہ اس زمانے کی سیاسی، سماجی اور ثقافتی زندگی میں بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ اگرچہ خسرو کا ابتدائی پیشہ سپہ گری تھا، مگر وہ صوفی کے علاوہ ایک بلند پایہ ادیب، شاعر، نثر نگار اور موسیقار کے علاوہ متعدد زبانوں کے ماہر تھے۔ انہوں نے کوئی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، مگر وہ بچپن ہی سے بڑے ذہین تھے۔ ان کی تصانیف کی تعداد 92 ہے، جو فارسی اور اردو زبان کی پہلی شکل ہندوی میں لکھی گئی، جن میں تحفۃ الصغر، غرۃ الکمال، بقیہ نقیہ، قصہ چہار درویش، نہایت الکمال، ہشت بہشت، کنان السعدین، مطلع الانوار، مفتاح الفتوح، مثنوی ذو الرانی، خضر خان، نو سپھر، تغلق نامہ، خمسہ نظامی، اعجاز خسروی، خزائن الفتوح، افضل الفوائد، لیلا مجنوں، خالق باری، جواہر خسروی، آئینہ سکندری اور شیریں خسرو وغیرہ کافی مشہور ہے۔ نیز غزل میں 5 یادگار دیوان شامل ہیں۔ کلاسیکل موسیقی اور اردو۔ خسرو کو اردو زبان کا موجد بھی کہا جاتا ہے، جسے انہوں نے ہندوی نام دیا تھا، جو بعد میں ہندی، پھر ریختہ اور اردو معلیٰ کے بعد اردو کہلائی۔ اس طرح دنیا میں اردو کا پہلا شعر بھی خسرو سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ان سے اور بھی کئی ایجادات منسوب ہیں، جس میں قوالی، موسیقی کے راگ اور آلات وغیرہ شامل ہیں۔ وہ موسیقی کے دلدادہ تھے۔ ہندوستانی کلاسیکل موسیقی کا انہیں اہم ستون قرار دیا جاتا ہے۔ کلاسیکل موسیقی کے اہم ساز طبلہ اور ستار پر تیسرا تار چڑھانا انہی کی ایجاد ہے، اور فن موسیقی کے اجزاء جیسے خیال اور ترانہ بھی۔ انہوں نے بعض راگنیوں میں ہندوستانی پیوند لگائے۔ راگنی ایمن کلیان، جو شام کے وقت گائی جاتی ہے، انہی کی اختراع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تان سین اور بیجو باورا نے فن موسیقی میں جو دوامی شہرت پائی، وہ خسرو کے فن کی بدولت ہے۔ اس طرح کے ماضی کے بے شمار فنکاروں جیسے امراؤ جان ادا، ملکہ جان، گوہر جان، رقیہ، تبسم اور شہناز وغیرہ کو کلام خسرو کی بدولت شہرت ملی۔ علمی اور ادبی لحاظ سے خسرو کی عظمت بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے خمسہ نظامی کی طرز پر خمسہ لکھا اور تصوف و اخلاقیات کے موضوع پر اپنی پہلی کوشش مطلع الانوار پیش کی۔ مثنوی، شیریں خسرو اور لیلا مجنوں لکھی۔ اسی دوران والدہ اور چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ مثنوی میں درد و کرب کی کیفیت لانے کی ضرورت نہیں پڑی، خود بخود آ گئی۔ سلطان علاء الدین خلجی کو 12 سال تک دیکھنے اور پرکھنے کے بعد خسرو نے خزائن الفتوح تصنیف کی، جو ان کا پہلا نثری کارنامہ تھا۔ انہوں نے اس کتاب میں اپنے عہد کی تاریخ پیش کی
جو اب سند کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ تاریخ الہی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے مرشد نظام الدین اولیاء کے ملفوظات کو جمع کر کے افضل الفوائد کے نام سے مرتب کیا اور ضخیم نثری تصنیف رسائل الاعجاز مکمل کی۔ انہوں نے علاء الدین خلجی کے بیٹے خضر خان کی داستان غم بھی نظم کی، جو دیوال رانی خضر خان کے نام سے مشہور ہے۔ خضر خان سے ان کے اچھے مراسم تھے، جو نظام الدین اولیاء کا عقیدت مند تھا اور خانقاہ میں بھی آتا تھا۔ سلطان معز الدین کا دور مختصر تھا، جس کے کہنے پر خسرو نے مثنوی قران الصادین تحریر کی۔ اس مثنوی کے 14,493 اشعار میں سلطان کے آباد کردہ شہر کی پوری تفصیلات، فنکاری اور صنعت و حرفت کا ایسا نقشہ ہے جسے سن کر پورا دربار دم بخود رہ گیا تھا۔ سلطان نے خسرو کو ڈیروں انعام و کرام سے نوازنے کے ساتھ ساتھ ملک الشعراء کے خطاب سے بھی نوازا۔ خسرو کو شاعری کے حوالے سے اپنی زندگی میں شہرت اور مقبولیت مل گئی تھی اور انہوں نے بیشتر کتابیں اپنی زندگی میں ہی ترتیب دیں۔ خسرو نے اپنے 5 دیوانوں میں خاصے طویل دیباچے خود لکھے اور اکثر قصائد میں یہ بھی لکھا کہ یہ کب اور کس کی شان میں کہے گے۔ وہ نظام الدین اولیاء کے بڑے چہیتے مرید تھے اور انہیں بھی اپنے مرشد سے انتہائی عقیدت تھی۔ دوسرے مرید بھی مرشد کی توجہ کے لیے اکثر خسرو ہی کو وسیلہ بناتے تھے۔ ایک طرف آپ کا تعلق درباروں سے تھا اور دوسری طرف نظام الدین اولیاء کی خانقاہ سے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔